والصلاة والسلام على رسول الله وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أشفع لمن مات بها. رواه رمضان عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا تذکرہ جاری ہے. پچھلے ہفتے مدینہ منورہ کے بارے میں کچھ باتیں بتائی گئی. اب انشاءاللہ مزید کچھ اور باتیں مدینہ منورہ کے بارے میں مدینہ منورہ کے بارے میں. مدینہ منورہ اس کا پرانا نام یثرب تھا، اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام ان کے زمانے میں آباد ہوا. پہلے قوم عمالقہ یہاں پر رہتی تھی. بعد میں جب فلسطین بخت نصر ایک بادشاہ گزرا ہے، اس بادشاہ نے جب یہودیوں کو فلسطین سے بلایا اور یہودیوں کا قتل عام کیا اور بیت المقدس کو اس نے بے حرمتی کی، اس کو جلا دیا اور یہودیوں کو وہاں سے نکال دیا، تو یہودی وہاں سے آ کر مدینہ منورہ میں یثرب میں آ کر بس گئے. پھر اس کے بعد یہ جو انصار کے جو دو قبیلے ہیں اوس اور خزرج، یہ بھی پہلے یہاں مدینہ منورہ یثرب میں نہیں رہتے تھے. پہلے کسی اور جگہ ایک ان کے شام میں ایک ڈیم تھا، اس کے کنارے پر یہ لوگ آباد تھے. اللہ کی طرف سے وہاں پر عذاب آیا اور ڈیم ٹوٹ گیا، تو یہ اوس اور خزرج وہاں سے اٹھ کر یہ بھی مدینہ منورہ میں آ گئے، یثرب میں آ کر آباد ہو گئے. اب یہ اوس اور خزرج دونوں اصل میں سگے بھائی، دونوں بھائی تھے. جب ان کی اولاد چلی، نسل چلی، خاندان بڑھ گئے، افراد بڑھ گئے، تعداد بڑھ گئی، تو پھر اب ان میں آپس میں لڑائیاں ہونے لگی، دشمنی پیدا ہو گئی. اور اتنی عجیب اور خطرناک دشمنی کہ ان کی لڑائیاں بھی مشہور ہیں. ان میں ایک لڑائی ہوئی جنگ بعاث کے نام سے، یہ لڑائی 120 سال تک چلی. ایک لڑائی ہوئی داخل کے نام سے جو 93 سال تک چلی. ایک لڑائی ہوئی جنگ وسوس کے نام سے وہ 63 سال تک چلی. اتنی ان میں آپس میں دشمنی تھی. اور یہودی جو تھے، یہودی تو جہاں بھی جاتے ہیں اپنے دو گناہ، دو خباثتیں لے کر جاتے ہیں. ایک تو وہ سود کے بہت رسیا ہیں، عادی ہیں. سود پر کاروبار کرنا، سود پر پیسے لینا اور سود کی نحوست پوری زمین پر اور پورے ملک میں پھیلا دینا، یہ یہودیوں کی پرانی گندی عادت ہے. تو مدینے میں بھی انہوں نے سود کا نظام، یثرب نام تھا پہلے، تو وہاں بھی انہوں نے سود کا نظام چلایا. اور دوسری ان کی جو بہت بری اور خبیث گندی عادت ہے کہ وہ دوسری قوموں کو آپس میں لڑاتے ہیں اور ان کو ہتھیار بیچ کر اپنی معیشت اور اپنا پیسہ بناتے ہیں. یہ بھی یہودیوں کی پرانی عادت ہے. تو اوس اور خزرج جو دو عرب کے قبیلے تھے، ان کو لڑانے میں زیادہ تر ہاتھ یہودیوں کا ہی. یہودی دونوں میں سے جو جوان ہوتے تھے،
जज्बाती होते थे उनको भड़काते थे और लड़ाई पर तैयार करते थे, फिर दोनों खानदानों को वो हथियार देते थे और पैसे कमाते थे। आज तक वही उनकी आदत है। आज भी यहूदी यही करते हैं, खुद नहीं लड़ते हो तो दूसरों को लड़ाएंगे। अभी इराक में, मुल्क शाम में, यमन में ये मुसलमान कौमों को नहीं आपस में लड़ाते, दो कौमों को आपस में लड़ाते हैं और उनको हथियार देते हैं और खुद अपनी माइशत, अपनी ताकत, अपनी इक़्तिसादी कुव्वत, पैसों की ताकत यानी कि मजबूत करते रहते। तो वो दो आदतें उन्होंने मदीना मुनव्वरा में भी, यसरफ में भी जारी थी उनकी। एक तो सूद लेना और दूसरे औस और फजरत को लड़ाना और उनको हथियार देना और अपने पैसे बनाना। फिर यसरफ जो था वो उस ज़माने में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से पहले तक बीमारियों से, मुसीबतों से, वबाओं से भरा हुआ शहर था। उसको यसरफ ही इसीलिए कहा जाता है, उसके नाम की वजह भी उलमा यही लिखती है। लेकिन जैसे कि यसरफ में हज़रत आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और यसरफ की ज़मीन वसी हुई और उसने मुहाजिरीन को और मुहाजिरीन के सरदार हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह दी, तो फिर वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। जो बीमारियों का गढ़ था वो शिफा का मरकज़ बन गया। जहाँ बलाएँ थी वहाँ अब रहमतें उतरने लगी, जहाँ नफरतें थी वहाँ मोहब्बतें आम हो गई। पहले यसरिफ नाम था, अब मदीनतुन नबी और मदीनतुल मुनव्वरा उसका नाम मशहूर हो गया। गोया यसरफ ने हमें मदीना मुनव्वरा ने, जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में यहाँ तक फरमा दिया कि अब जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर तशरीफ़ ले आए और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपना मस्कन, अपने रहने की जगह बना लिया, अब उसको यसरफ कहना भी जायज़ नहीं। जो उसको यसरफ कह दे उसको चाहिए कि वो इस्तिग़फ़ार करे। अब उसका नाम मदीनतुल मुनव्वरा, काबा, तैयबा, इतने नाम हैं कि उलमा ने उसके नामों पर मुस्तक़िल किताब लिखी और हर नाम के पीछे तफसीली दास्तान है। तो अब मदीनतुल मुनव्वरा तो पहले कैसा था, नफरतों से, बीमारियों से, आलाइश से, आफतों से भरा हुआ था, अब वो रहमतों से बन गया। तो यहाँ से उलमा लिखते हैं कि मदीनतुल मुनव्वरा ने हमें इंसानों को एक पैगाम दिया कि हर इंसान जो होता है, हर इंसान में बीमारियाँ होती हैं, कमज़ोरियाँ होती हैं, खबासतें होती हैं, बुरी आदतें होती हैं। हर इंसान ऐसे ही होता है जैसे पहले यसरफ था, मदीना मुनव्वरा था। तो अब उसे अच्छा बनना है, बीमारियों, खबासतों, कमज़ोरियों, गुनाहों को दूर करना है, अपने अंदर से गंदगी को निकालना है, तो एक ही काम करे, अल्लाह के रसूल हज़रत आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपने दिल के दरवाजे खोल दिए। जैसे मदीना मुनव्वरा ने अपने दरवाजे खोल दिए, तो हम भी, इंसान भी अपने दिल के दरवाजे हज़रत आका मदनी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपने दिल के दरवाजे खोल दें। ईमान को अपने दिल में जगा दे, हिजरत को जगा दे, नुसरत को जगा दे, जिहाद को जगा दे, तो फिर वो इंसान भी रहमतों का मरकज़ बन जाएगा। वो इंसान भी क्या से क्या हो जाएगा, वो इंसान भी क्या से क्या बन जाएगा। फिर दूसरी बात कि मदीना मुनव्वरा ईमान जो है, ईमान उतरा तो मक्का मुकर्रमा में, ईमान नाजिल कहाँ हुआ, उतरा है मक्का मुकर्रमा, लेकिन मक्का मुकर्रमा में उसको पनाह नहीं, मक्का मुकर्रमा वालों ने उसका एहतराम नहीं किया, उसकी कदर नहीं की। तो ये ईमान उतरा मक्का मुकर्रमा में, लेकिन इसको पनाह मिली है मदीना मुनव्वरा में। मदीना मुनव्वरा ने ईमान को पनाह दी। और आखिर ज़माने में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आखिर ज़माना जब आएगा तो आखिर ज़माने में भी ईमान मदीने की तरफ ऐसे सिमट जाएगा, ऐसे लौट कर आएगा जैसे सांप अपने बिल की तरफ जाता है। सांप अपने बिल की तरफ जाता है दुश्मनों से बचने के लिए, अपने आप की हिफाजत के लिए, ऐसे ही ईमान पूरी दुनिया से सिमट कर मदीना मुनव्वरा की तरफ वापस आ जाएगा। तो गोया मदीना मुनव्वरा पहले भी ईमान के लिए पनाहगाह बना और आखिर ज़माने में भी ईमान वहीं जाके पनाह लेगा। तो गोया सारी दुनिया
پناہ لیتی ہے ایمان میں، اور ایمان پناہ لیتا ہے مدینے میں۔ تو اب اندازہ لگائیں مدینہ منورہ کی کیا قیمت ہے، مدینہ منورہ کا کتنا بڑا مقام ہے کہ سب پناہ لیتے ہیں ایمان میں، اور ایمان پناہ لیتا ہے مدینہ المنورہ میں۔ اس لیے مدینہ المنورہ کی اور زیادہ قیمت بڑھی، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ کی بہت مستقل فضیلتیں ارشاد فرمائی۔ مدینہ شہر کو کہتے ہیں، شہر عام طور پر کس کو کہا جاتا ہے؟ علماء لکھتے ہیں کہ شہر سب سے پہلے تو شہر آبادی کو کہتے ہیں، جہاں آبادی زیادہ اور رونق شہر ہو، ازدحام اور بھیڑ ہو، رونق والا آبادی والا مقام، آبادی والی جگہ کو شہر کہتے ہیں۔ اب بتائیے دل کی زبان سے سوچیے، دل کی زبان سے کہیے کہ اس سے زیادہ آبادی کہاں ہو سکتی ہے جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم خود جہاں آباد ہو گئے، مدینہ المنورہ میں، اور جہاں صبح سے لے کر شام تک فرشتے اترتے ہیں عرش سے اللہ کی طرف سے سلام لے کر اور تحفے تحائف لے کر، جہاں فرشتے اترتے ہیں، فرشتوں کی جہاں پر بھیڑ بھاڑ ہو، اس سے زیادہ آبادی کہاں ہو سکتی ہے۔ پھر شہر اس کو کہتے ہیں جہاں ہر بیماری کی دوا موجود ہو، ہر بیماری کا علاج ممکن ہو۔ اب بتائیے مدینہ منورہ سے زیادہ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں ہر بیماری کی دوا ہو، جہاں ہر بیماری کی دوا ہو؟ مدینہ المنورہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں ہر بیماری کی دوا موجود ہے، کیونکہ وہاں پر سب سے بڑے طبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہے، وہاں مدفون ہیں، جن کا نام بھی شفا والا، جن کا مبارک تھوک بھی شفا والا، جن پر درود اور سلام پڑھیں وہ بھی شفا والا، جن کی سنتیں بھی شفا والی، جن کی ایک ایک چیز شفا والی۔ اب بتائیے مدینہ منورہ سے زیادہ شفا، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں کی مٹی کے لیے بھی دعا کی، وہ تو علماء لکھتے ہیں کہ وہاں کی تو مٹی میں بھی اللہ رب العزت نے شفا کی، وہاں کی مٹی میں بھی اللہ تعالیٰ نے شفا کی۔ خیر، ایک اور بات کہ دین کہاں مکمل ہوا؟ مکہ مکرمہ میں دین اور ایمان اترنا شروع ہوا، قرآن اترنا شروع ہوا، اسلام اترنا شروع ہوا، اور وہ مکمل ہوا ہے مدینہ منورہ میں جا کر۔ مدینہ منورہ میں قرآن بھی مکمل ہوا، ایمان بھی مکمل ہوا، اسلام بھی مکمل ہوا، احکامات پورے اتر گئے۔ لیکن آج کل ایک عجیب فضا چل پڑی ہے، مسلمانوں میں ایک عجیب وبا کہیں گے، ایک عجیب بیماری آ گئی ہے کہ بہت سارے لوگ صرف اس لیے کہ جہاد سے اپنا دامن بچانا ہے، جہاد کا انکار کرنا ہے، تو جہاد کے انکار کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو مکی دور میں زندگی گزار رہے ہیں، مدینہ منورہ سے گویا وہ منہ موڑ لیتے ہیں۔ حالانکہ مدینہ منورہ میں قرآن مکمل ہوا ہے، مدینہ منورہ میں اسلام مکمل ہوا ہے، مدینہ منورہ میں رمضان کے روزے آئے، مدینہ منورہ میں دونوں عیدیں ملی ہے، مدینہ منورہ میں قربانی ملی ہے، مدینہ منورہ میں پورا دین مکمل ہوا۔ نعوذ باللہ اگر ہم صرف مکی دور کو لے لیں تو پھر کتنا سارا قرآن ہمیں چھوڑنا پڑے گا، دین کے کتنے احکامات سے منہ موڑنا پڑے گا۔ پھر عیدیں کس بات کی، مسجدیں کس نے دی ہے؟ مدینے تو دی ہے، مسجدیں مدینے نے ہمیں دی ہیں، مدینے میں جا کر مسجدیں بننا شروع ہوئی، مسجدیں آباد ہوئی، اور مدینے نے ہی ہمیں مکہ واپس دیا ہے۔ مکہ مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں تھا، مکہ مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں تھا، کافروں کے پاس تھا۔ تو مدینے نے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسلام کو، ایمان کو، مسلمانوں کو پناہ دی، پھر وہاں پر اللہ کی طرف سے احکامات اترنا شروع ہوئے اور اس میں سے ایک حکم جہاد بھی آیا، تو پھر اسی مدینے اور اسی جہاد کی برکت سے جو مکہ ہاتھ میں نہیں تھا وہ دوبارہ ہاتھ میں آیا ہے۔ تو بتائیے اگر مدینہ منورہ کو نکال دیا جائے یا مدنی زندگی سے اگر منہ موڑ لیا جائے تو پھر رہ کیا جاتا ہے؟ کتنا قرآن چھوڑنا پڑے گا، کتنے احکامات چھوڑنے پڑیں گے، رمضان چھوڑنا پڑے گا، عیدیں چھوڑنی پڑے گی، مسجدیں چھوڑنی پڑے گی، یہ سب تو مدینہ منورہ کی ہے، یہ سب مدینہ منورہ کی ہے۔ تو اس لیے صرف جہاد کا انکار کرنے کے لیے یہ مسلمانوں میں وہ ایک بیماری چل پڑی ہے، اور مسلمانوں میں غلط رسم چل پڑی ہے کہ مسلمان یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو مکی دور میں زندگی گزار رہے ہیں۔ نہیں، مکہ کو بھی ماننا ہے، مکی زندگی کو بھی ماننا ہے، اور مدینے کو بھی ماننا ہے، پورے دین کو ماننا ہے۔
مکہ اور مدینہ دونوں سے تعلق ضروری ہے. دونوں میں جو دین اترا ہے پورے دین پر ایمان اور پورے دین کو ماننا اور پورے دین پر عمل کرنا ضروری ہے. جب جا کر ہم پورے مسلمان کہلائیں گے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی کہلائیں گے. پھر ایک اور بات، مومن کے لیے سب سے اچھی موت کون سی موت ہے؟ شہادت کی موت. مومن کے لیے سب سے اچھی موت شہادت کی موت ہے. ہر مومن کے دل میں تمنا ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنے راہ میں شہادت عطا فرمائے. ہر مومن کی یہ تمنا سب سے افضل موت. لیکن اگر کسی کو شہادت کی موت نہیں ملتی ہے، اس کے بعد سب سے افضل موت کون سی ہے؟ وہ مدینہ منورہ کی. سب سے افضل موت اس کے بعد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موطا امام مالک میں ایک حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے جنازے میں تشریف فرمائے. جنت البقیع میں قبر کھودی جا رہی ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس قبر سے قریب ہی تشریف رکھتے ہیں. ایک صحابی آئے، انہوں نے قبر کو دیکھا، قبر میں جھانک کر دیکھا اور جھانک کر دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ قبر ایک مومن کے لیے لیٹنے کی کتنی بری جگہ ہے. خبر مومن کے لیے لیٹنے کی کتنی بری جگہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جملے سنے. حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم نے غلط کہا. ان سے کہا تم نے غلط کہا. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا ارادہ یہ نہیں تھا. میرا ارادہ یہ تھا کہ مومن کو بستر پر اور گھر پر موت نہیں آنی چاہیے، مومن کو تو شہید ہو جانا چاہیے. شہادت کی موت مومن کے لیے سب سے اچھی موت ہے. میں نے اس لیے یہ جملہ کہا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے، سب سے افضل موت اگر مومن کے لیے کوئی ہے تو وہ شہادت کی موت ہے. لیکن اگر وہ نہ ہو تو مجھے سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ میری قبر مدینے میں ہے. شہادت کی موت نہیں ملتی. 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو شہادت کی موت نہیں ملتی ہے تو اس کے لیے سب سے بہترین موت پھر مدینے کی موت ہے. 3 مرتبہ. اور اسی لیے حدیث میں مستقل اس کے فضائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے من استطاع منکم ان یموت بالمدینہ فلیمت بها فانی اشفع لمن مات بها وكما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جو شخص اس کی طاقت رکھتا ہو کہ وہ مدینے میں مرے تو اس کو چاہیے کہ وہ مدینے میں مرے، کیونکہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی سفارش کروں گا. یہ خاص سفارش کا کوٹا ہے مدینہ منورہ میں. جن کو موت آئے گی اور جو جنت البقیع میں دفن ہوں گے ان کے لیے خاص اسپیشل کوٹا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سفارش کریں. اسی لیے دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو شہید بھی ہوئے اور مدینہ بھی ملا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا تھا، زہر سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے. تو حضور کے لیے دونوں اچھی موتیں، یعنی شہادت بھی اور مدینہ بھی. پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے بھی دونوں اچھی چیزیں جمع ہو گئی. ان کو شہادت بھی ملی، زہر سے وہ شہید ہوئے اور مدینہ منورہ بھی مل گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاص دعا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک. اے اللہ مجھے تیرے راستے میں شہادت عطا فرما اور میری موت مدینے میں عطا فرما. اور یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو بہت مشکل سمجھا جاتا تھا. کیوں؟ لوگوں نے اعتراض بھی کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ ایسی کیسی دعا کرتے ہیں کہ شہادت بھی چاہیے اور مدینے میں چاہیے؟ اب مدینے میں آپ کو شہادت کیسے مل سکتی ہے؟ کیونکہ اسلام تو بہت دور دور تک پھیل چکا ہے. مدینہ منورہ بیچ میں ہے، سینٹر میں ہے. آس پاس کئی شہر، کئی بڑے بڑے ملک ہیں جو مسلمانوں کے ہیں، تو یہاں تو کافر ہے ہی نہیں. کون آپ کو شہید کرے گا؟ اور مدینہ منورہ میں آپ کو کیسے شہادت ملے گی؟ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یقین تھا اللہ کی ذات پر. کہنے لگے کہ اللہ رب العزت چاہے تو مدینے میں بھی مجھے شہادت کی موت دے سکتا ہے. تو اللہ رب العزت نے ان کی نیت کی وجہ سے، ان کے اللہ کے ساتھ حسن ظن اور اچھے گمان کی وجہ سے اللہ رب العزت نے پھر وہ فیروز جو ایران کا رہنے والا مجوسی تھا اور حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کا غلام تھا، اس کے ذریعے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہادت عطا فرمائی. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی دونوں چیزیں مل گئی، شہادت کی موت بھی مل گئی اور مدینے کی مٹی بھی مل گئی. اور اسی طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے شہادت بھی دی اور مدینہ منورہ کی موت بھی دی. کتنی بڑی بات ہے کہ یہ شروع کے جو 4 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اسلام میں جو شروع کے بنیادی 4 لوگ ہیں، چاروں کو اللہ تعالیٰ نے دونوں خوبصورت موتیں عطا فرمائیں. چاروں بھی شہید بھی ہوئے اور ان کو مدینہ منورہ کی جگہ اور مدینہ منورہ کی مٹی بھی نصیب ہوگی. اس لیے علماء خاص طور سے
بڑے بڑے اکابرین یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مدینے میں موت عطا فرمائے. شہادت نہیں مل رہی ہے تو کم سے کم مدینے کی موت تو نصیب ہو جائے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینے میں بس گئے تھے. ان کو امام دار الہجرت کہا جاتا ہے کہ وہ مدینہ منورہ کے امام تھے اور مدینہ منورہ سے باہر نہیں نکلتے. کتنا بھی ضروری کام ہو مدینہ منورہ کی جو حدود ہے اور مدینہ منورہ کا جو حرم ہے اس حرم سے باہر نہیں جاتے تھے کہ کہیں اگر میں باہر نکلا اور خدا نخواستہ میری موت آ گئی تو مجھے مدینے کی مٹی نصیب نہیں ہوگی. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے خواب میں دیکھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے مدینہ منورہ سے باہر حج کے لیے جانا ہے یا کوئی اور کام کے لیے جانا ہے, کام بہت ضروری ہے, میں چاہتا ہوں کہ جاؤں اور واپس آ جاؤں. اب آپ اتنا بتا دیجئے, خواب میں پوچھ رہے ہیں, خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں آپ اتنا بتا دیجئے کہ میری زندگی کے کتنے دن باقی ہیں کہ میں مدینے سے باہر جا کر واپس آ سکتا ہوں یا نہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح 5 یہ ہاتھ کا اشارہ کیا, زبان سے کچھ نہیں کہا. وہ خواب ختم ہو گیا. اب صبح اٹھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہو گئے کہ 5 سے کیا مراد ہے, 5 دن 5 سال 5 مہینے کیا مراد ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا. تو اس زمانے میں جو خواب کی تعبیر بتانے والے محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ تابعی اور بہت زبردست خواب کی تعبیر بتلاتے تھے, ان کے پاس امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کو خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے بھیجا. تو جیسے انہوں نے خواب سنا تو محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ یہ خواب کوئی معمولی آدمی کا نہیں ہے, پہلے اس کا نام بتاؤ تو میں خواب کی تعبیر بتلاؤں. تو انہوں نے نام بتایا کہ یہ امام مالک کا خواب ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ لقمان کی آخری آیت کی طرف اشارہ کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے. ان اللہ عنده علم الساعة, قیامت کا علم, وینزل الغیث, بارش کا علم, ویعلم ما فی الارحام, ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے, رحم میں کیا ہے, اس کا علم, وما تدری نفس ماذا تکسب غدا, کون سا آدمی کل کیا کمائے گا اس کے بارے میں علم, وما تدری نفس بأي ارض تموت, اور کون سا آدمی کس زمین پر مرے گا, کہاں مرے گا, یہ کسی کو معلوم نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا. خیر, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش تھی, اللہ رب العزت نے ان کی خواہش پوری کی. اور بھی ہزاروں علماء ہیں وہاں پر دفن ہیں اور عام لوگ بھی. اس لیے کم سے کم ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے, خواہش رکھنی چاہیے کہ ہمیں مدینہ منورہ زندگی میں جتنی بار ہو سکتے ہیں وہاں جائیں, وہاں کی فضا میں زندگی گزاریں, وہاں رحمت والی فضا میں رہ کر وہاں کی مبارک سانس لیں اور وہاں اپنی زندگی کے قیمتی لمحات گزاریں. اور کم سے کم یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں کی موت عطا فرمائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مکہ اور مدینے سے سچا تعلق نصیب فرمائے. آمین.